بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورہ مائدہ آیت نمبر 14، 15 اور 16 پڑھی ہوئی. اللہ عز و جل نے ان آیات میں ارشاد فرمایا اور ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا نصارہ، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، تو انہوں نے جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کے بہت بڑے حصے کو وہ بھی بھلا بیٹھے. یعنی نصارہ اپنے آپ کو کہنے والے جو افراد تھے، عیسائی لوگ، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا. یہ نصارہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب عیسائیوں سے، اپنے حواریین سے جب یہ کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ رب العالمین کے لیے مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں آنا. تو اسی سے ان کو نصارہ کہا گیا، مدد کرنے والے. تو بہرحال یہ عیسائی لوگ، نصارہ جو کرسچنز ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا کہ ان سے بھی عہد و پیمان لیا گیا تھا، جن باتوں کا اکثر ان چیزوں کو انہوں نے بھلا دیا، اور جس توحید کو لے کر کے انبیاء کرام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی طرف ان کو بلایا اس کو بلا بیٹھے، الوہیت کے اندر ہی گڑبڑی پیدا کر دی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. تثلیث کا عقیدہ اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان کا غلو سے کام لیا اس حد تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. تو یہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا یہ بہت بڑا بہتان، بہت بڑا الزام ہے اللہ رب العالمین کے اوپر کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کا بیٹا قرار دیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا اکثر باتیں جن کو ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کو بھلا دیا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی قیامت تک کے لیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوئے اور اللہ رب العالمین کی لعنت ان کے اوپر اس شکل میں پڑی کہ ان کے درمیان ٹوٹ پھوٹ پڑ گئی. اور یہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ عیسائی لوگ بھی مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ان کے درمیان بھی تقسیم ہو گئی، اس حد تک تقسیم ہو گئی کہ سب ان کے الگ الگ عبادت خانے بھی الگ ہو گئے. تو یہ جو تقسیم ہے اس حد تک ایک دوسرے کو کفر کفر کا فتویٰ لگانا اور عبادت خانوں کو الگ کر لینا، یہ ساری چیزیں ان کے درمیان پائی گئیں. اختلافات یہاں تک پہنچا اور یہ اللہ رب العالمین
نے جیسا کہ کہا یہ بدستور قائم جاری اور ساری. تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکل میں یہ چیز بتائی ہے, ذکر کیا. جو بات ان کے لیے پیش کی گئی تھی آج امت مسلمہ کے اندر بھی وہ ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے. وہی فرقہ بندی, وہی اختلاف اور افتراق, اور جن باتوں کے لیے, جن سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اور اتنی محنت کی, اور جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا اور جس کے لیے پوری جد و جہد کی, اسی توحید کو یہ امت بھی جو ہے پوری طرح سے بھلا چکی ہے. اور ایک بڑا طبقہ ہے جو شرک اور بت پرستی اور بدعات کے اندر مبتلا ہے. تو یہ چیز بڑے ہی عجیب و غریب ہے کہ جو بات, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سچ کہا تھا کہ تم بھی اسی طرح سے انہی کے نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ تم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے بالکل قدم بقدم. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح کی خرابیاں اور جس طرح کے خرافات ان کے یہاں پائی گئی وہی اس امت کے اندر بھی ہے, موجود ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ایسا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب جو ہے امکان نظر نہیں آتا کہ امت مسلمہ جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے, کیونکہ تعویلات کا ایک دروازہ کھول رکھا ہے. قرآن و سنت کی شکل بدل رہا ہے. یحرفون الکلم عن مواضع, اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں, تحریف سے کام لیتے ہیں. یہ دیکھیے وہی ساری چیزیں اس امت کے اندر ایسے آپ کو ملیں گے جو قرآن کو کی تلاوت کریں گے, قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے اور مفہوم کچھ کا کچھ پیش کریں گے. حدیثیں کچھ کہہ رہی ہیں اور ضعیف اور موضوعات کا سہارا لے کر کے بس اپنی جماعت کو, اپنے گروہ کو اور اپنی فکر کو جو ہے مقدم رکھنے کا پورا ہوا ہے, بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں, آپ کے صحابہ نے اور اس وقت جو چیزیں سلف صالحین سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ان چیزوں کو اپنایا جائے. یہ چیز نہیں ہوتی. یہ صرف جماعت اہل حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہاں پر اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جہاں پر نظر آتا ہے کہ اس کی سند میں کوئی کمزوری ہے یا اس حدیث میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی عمل ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے یا ہمیں کسی نے رہنمائی کر دی, تحقیق سامنے آئی, تو فوراً اپنے آپ کو جو ہے بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال ہے کہ وطر میں عام طور پر پہلے رکوع کے بعد جو ہے لوگ دعائیں پڑھتے تھے, یاد ہے؟ پہلے ہم لوگ خود بچپن میں رکوع کے بعد وطر کی دعا ہاتھ اٹھا کر کے پڑھا کرتے تھے, لیکن بعد میں یہ چیز تحقیق سامنے آئی کہ نہیں, بعد الرکوع جو ہے وہ قنوت نازلہ میں زیادہ بہتر ہے, اور قبل الرکوع جو قنوت وطر جو ہے اس میں قبل الرکوع ہونا چاہیے. یہ روایت زیادہ بہتر ہے. تو اس کے بعد سے جو ہے اکثر اہل حدیث کے یہاں یہی ہے کہ وہ قبل الرکوع جو ہے وطر پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہوا نا, اس طرح کے اور بہت ساری مثالیں. لیکن ہمارے بہت دوسرے جو بھائی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اپنا مسلک زندہ باد چاہے کچھ بھی ہو. یہ چیز بڑے افسوس کی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو جو ہے قرآن و سنت کے موافق کر لیا تو یقیناً اس میں کامیابی ہے, اور اگر ہم نے قرآن و سنت کو اپنے موافق بنانا شروع کر دیا اور ہم جو ہے ہر حال میں جو ہے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے لگے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرما دیا, ان کے شاگردوں نے جو کہہ دیا کہ ہمارے مسلک کے اندر, ہماری فقہ کے اندر جو آ گیا صاحب وہی صحیح ہے. ایسی تعویلات اور ایسے انداز سے جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی, اللہ کی پناہ, حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کر کے. اب عام انسان بیچارہ کیا کرے؟ قرآن کا کو جو ہے سامنے رکھ کر کے, حدیثوں کو بیان کر کے
اور اس طریقے سے گمراہی چل رہی. لوگ حدیث کے اندر شبہات ڈال رہے ہیں. علی مرزا جیسے لوگ ہیں وہ دیکھیے کیسے کیسے گل کھلا رہے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی لعنت کا سبب ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت کی گئی تھی اس کو چھوڑ بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے طریقے کو اسوہ بنایا جائے اور ان کو قدوہ بنایا جائے. یہ چیز اصل ہے, اسی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کے بارے میں ان کو خبر دے گا. وہ سب اللہ رب العالمین بتا دے گا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب کچھ اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اور ان کو بتایا جائے گا, ان کو خبر دی جائے گی. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب, یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے جو تمہارے سامنے بہت سی ان باتوں کو بیان کر دیتے ہیں, کر رہے ہیں, وضاحت کر رہے ہیں کہ جن کو کتاب میں سے تم نے چھپا رکھا ہے, اللہ کی کتاب کے وہ حصے کہ جن کو تم نے چھپا لیا, دبا لیا, واضح نہیں کیا, بیان نہیں کیا. یہ رسول ہیں ہمارے جو آ کر کے اس کو واضح کر رہے ہیں, کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت سی باتوں سے درگزر انہوں نے کیا. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ, یقیناً تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب آ چکی ہے, اللہ کا نور آ چکا ہے, واضح کتاب آ چکی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہہ دیا اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہمارے رسول نے آ کر کے ان تمام باتوں کی تفصیلات بیان کر دی جن کو تم اپنی کتابوں کے اندر چھپا رہے تھے. تورات اور انجیل میں جن کا ذکر موجود تھا, جو آیتیں, جو ورسز وہاں پر موجود تھے کہ جہاں پر اللہ کے رسول وسلم کا تذکرہ ہے اور جہاں پر حق بیانی موجود ہے, وہ ان چیزوں کو چھپا رہے تھے. آیت رجم ہی کے حوالے سے اللہ کے رسول کی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے آیت رجم جو تھی اس کو چھپا لیا اور اپنے من سے فیصلے کرنے لگے اس سلسلے میں, جبکہ آیت رجم ان کے یہاں موجود تھی لیکن اس کو چھپا رہے تھے. تو یہ حرکت ان کے یہاں پائی جاتی تھی. اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو واضح کر دیا, بیان کر دیا, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں جو لوگوں کے لیے ضروری تھی ان کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تمہارے پاس ایک واضح کتاب قرآن مجید کی شکل میں آ چکی ہے جو اللہ کی طرف سے نور ہے, یہ روشنی کا منار ہے جو تمہیں صحیح رہنمائی کر رہا ہے, تمہیں تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے, حق کی طرف, جہاں پر تم صحیح راستے پر کو پا کر کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ. وہ راستہ ہے, برحق راستہ ہے. تو نور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کتاب ہی کی صفت بیان کی ہے. بعض ہمارے حضرات ہیں جو اس آیت کریمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ گھڑی ہوئی روایت بھی پیش کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو ایک نور بنایا اور اس سے اللہ کے رسول سے بنایا, اور پھر اس سے ساری مخلوق کو بنایا. اس طرح کی بات ہے. تو یہ بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے صبح میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی ندا لگاتے ہیں صبح میں اٹھ کر کے. ہمیں تو سنائی دیتا ہے وہاں پر جہاں رہتے ہیں, یہاں پتہ نہیں آواز آتی نہیں آتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب سلام اذان سے پہلے دیکھیے یہ نئی چیز آ گئی جو کبھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی, جو کبھی صحابہ نے نہیں کیا. وہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والے تھے کہ ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں. دعویٰ یہ ہے کہ حضرات بڑے محبت کرنے والے, محبت کرنے والے تو طریقہ آپ کا اپنائیے نا. اگر ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا یا اپنی زندگی میں یہ ایسا کروایا تو چلو ہم بھی مل کر کے کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام نہ آپ کی زندگی میں انہوں نے ایسا کیا, نہ آپ کی زندگی کے بعد ان لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا یہ طریقہ کہاں سے آیا بھائی؟ صلاۃ و سلام تو معروف ہے, تو اس کا جو طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے, اس کو صحابہ نے بڑھتا ہے, اس کو اپنا کریے. لیکن یہ کیا کہ آپ اذان سے پہلے کھڑے ہو جائیے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, آپ کو ندا لگائی جا رہی ہے. اور اسی میں یہ الفاظ بھی بیان کیا, یہ لفظ بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ, کہ آپ کو سلامتی ہو اے اللہ کے نور, وہ نور جو اللہ ہی کے نور سے بنا ہوا ہے.
نورا من نور اللہ، وہ نور جو اللہ کے نور سے بنا ہوا ہے۔ تو اب اس میں کیا بچا؟ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا جز اور حصہ نہیں بنا دیا۔ نورا من نور اللہ، کچھ بچا ہی نہیں اس میں، گویا کہ اللہ رب العالمین کا آپ پارٹ ہے، حصہ ہے، جز ہے۔ تو پھر ظالموں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، انہوں نے پھر کیا غلطی کر دی تھی جو تم کر رہے ہو؟ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہی تو ان کی خامی تھی کہ بھئی اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا کوئی باپ ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یکا و تنہا ہے، اکیلے یکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ کہنا نور من نور اللہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے اللہ کے رسول کو بنایا، یہ بہت بڑی ذات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بشر تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کی بشریت کو قرآن میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے اور کہلوایا، آپ کہہ دیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تو یہ سب کہنا انتہائی ذاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نور جو یہاں پر کہا ہے، یہ اللہ کی کتاب، اس کی یہ صفت ہے۔ بہرحال صفت اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر بھی بہت سی صفات رکھی ہیں، صفاتی طور پر آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت خوبیاں رکھی ہیں، آپ کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، حق آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ملا، لیکن یہ کہ اللہ کا حصہ قرار دینا، اللہ کا جز قرار دینا، یہ ذاتی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اسی کتاب کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ جو اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ کہ کیا؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے، امن و سلامتی کا راستہ، حق کا راستہ جو ہے ان کو مل جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لے آتا ہے۔ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور اس کے فائدے یہ ہوں گے، صحیح راستے کو اپنا لینا، امن کے راستے کو اپنا لینا، اور یہ تاریکیوں سے، اندھیروں سے، گمراہی اور ضلالت سے نکل کر کے انسان حق کی طرف چلا آتا ہے، روشنی اور نور کی طرف چلا آتا ہے بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کو اپنا لائے عمل اور دستور بنا لے، ان کے لیے ہی کامیابی ہے۔ قرآن اور قرآن پر جب آؤ گے تو قرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن کی جو تشریح ہے، وہ حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑ لیجیے، آپ کا بیڑا پار ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، اسی میں کامیابی اور نجات ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے، کس انداز سے، بالکل صاف ستھرے انداز میں ہمارے سامنے حق کو واضح کر دیا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کو اپنا کر کے انسان صراط مستقیم کو پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا شہدائی بنائے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔